کے تناظر میں تحریک کا آغاز ہوا تھا، آج قائد اعظم محمد علی جناح کے سچے اور سچے پیروکار اور میرے اور 22 کروڑ پاکستانیوں کے قائد عمران خان صاحب کی قیادت میں تحریک آزادی پاکستان کی اٹھان اور آغاز ہوگی۔ کس چیز سے آزادی؟ وہ پاکستان کے جس کو 23 مارچ 1940 کو اس وجہ سے آزاد کیا گیا تھا کہ گورے انگریزوں سے ہمیں آزادی ملے۔ آج ہم جو تحریک آزادی پاکستان شروع کرنے چلے ہیں وہ کالے انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کے لیے چلے ہیں۔ وہ کالے انگریز کہ جو اپنی منی لانڈرنگ سے مجبور ہو کر، اپنی ٹی ٹی سے مجبور ہو کر، اپنی جعلی اکاؤنٹ سے مجبور ہو کر، اپنے بیرونی اربوں کھربوں ڈالرز کے اکاؤنٹ سے مجبور ہو کر، اپنے کرپشن اور بددیانتی سے مجبور ہو کر بیرونی آقاؤں کے تلوے چاٹنے پہ مجبور ہیں، ملک دشمن طاقتوں کی چرنوں پہ اور گود میں بیٹھنے پہ مجبور ہیں، ملک دشمن طاقتوں کے اشاروں پہ ناچنے پہ مجبور ہیں، امریکی ڈالرز اور ڈیلرز کے ذریعے سے پاکستان کی سیاست کو اور معاشرت کو اور معیشت کو غیر ملکی آقاؤں کا غلام اور تابع کرنے پہ مجبور ہیں۔ آج 21 اپریل کو 2022 کو قائد آزادی پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں تحریک آزادی پاکستان کا آغاز انشاءاللہ ہوگا، اور میں اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے اور اس میڈیا ٹاک کے ذریعے سے لاہور کے زندہ دلان شہریوں سے اور اس کے مضافات میں رہنے والوں سے گزارش کروں گا کہ آپ نے ہر دور میں پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ آج آپ کا پھر امتحان ہے، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ انشاءاللہ اسلام آباد سے بڑا، کراچی سے بڑا، پشاور سے بڑا جلسہ آج اس علامہ اقبال پارک کے اندر انشاءاللہ ہوگا، اور زندہ دلان لاہور اور لاہور کے جو زندہ دلان شہری ہیں وہ اس جلسے کو کامیاب کرنے کے بعد اس بات کا اعلان کریں گے کہ صلح ہو کہ جنگ ہو، عمران خان کے سنگ ہو، سب ہمیں پسند ہے، خون ہو کہ رنگ ہو، اور انشاءاللہ آج تاریخ رقم ہوگی، اور آج قائد آزادی پاکستان، قائد تحریک آزادی پاکستان عمران خان صاحب ایک بڑا اہم اعلان کریں گے۔ عید کے بعد وہ جو فیز 2 ہو گئی ہماری اس تحریک کی، اس کا آغاز ہوگا، اور وہ فیز 2 ہی انشاءاللہ ہمارے اس مطالبے کو پورا کرے گی کہ فوری طور پہ پاکستان کے اندر ری الیکشن ہونا چاہیے، کیونکہ اس وقت پاکستان کی معیشت دن بدن نیچے جا رہی ہے۔ 22 ارب ڈالر کے جو زر مبادلہ ہم چھوڑ کے گئے تھے مارچ کے مڈ تک، اس سے لے کے آج تک 5 سے 6 ارب ڈالر کے ذخائر کم ہو چکے ہیں۔ پچھلے 5 دن سے تقریباً 6 سے 7 جناب آپ کا ڈالر جو ہے وہ 6 سے 7 روپیہ مہنگا ہو چکا ہے۔ اکانومی ڈیٹوریشن کا شکار ہوتے چلی جا رہی ہے۔ کیوں؟ کہ یہ جو چوروں کا ٹولہ اور یہ جو مکس اچار 34 میں سے 24 اور 25 مفرور اور ضمانت پہ رہا، وہ قیدی اور وہ ملزم، میں تو وزیر جیل خانہ جات رہا ہوں، آپ یقین جانیں میں نے وہ لسٹ دیکھی تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ وہ جیل خانہ جات کا جو سپرنٹینڈنٹ ہوتا ہے نا سینٹرل جیل کا، اس کے سامنے صبح رجسٹر پیش ہوتا ہے، تو یہ کوئی رجسٹر تھا جس میں کوئی منی لانڈرنگ کا جناب مجرم، کوئی جعلی ٹی ٹیز کا مجرم، کوئی جعلی اکاؤنٹس کا مجرم، کوئی جناب رمضان شوگر مل کا مجرم، کوئی چودھری شوگر مل کا مجرم، اور یہ سارے مجرم ایسے تھے کہ آج سے 2 مہینے پہلے تک کوئی ویل چیئر پہ سوار تھا، کوئی ایمبولنس میں لیٹا ہوا تھا، کوئی ہاتھ میں لاٹھیاں اٹھائے پھرتا تھا، کوئی ہسپتالوں میں آہو پکار کرتے ہوئے لیٹا ہوا تھا۔ اچانک ہی پتہ نہیں کون سی پھرتی ان کے اندر آ گئی ہے، کون سی ہوا ان کے اندر بھر دی گئی ہے کہ جناب سارے کے سارے بالکل تیز ترار، حشاش بشاش، ہٹے کٹے جناب ہو کر اس وقت جناب وزیر کا درجہ حاصل کر چکے ہیں۔ تو ایسی آل پاکستان لوٹ مار ایسوسی ایشن کے اوپر مبنی جو کابینہ اور حکومت ہے، بھائی جان یہ کمپنی چلنے والی نہیں ہے، یہ دن بدن پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق اور ستیہ ناش اور سوا ستیہ ناش پھیرے گی، اور انہوں نے مجرموں کو پروموٹ کرنا ہے۔ میں تو ایک مطالبہ کروں گا اس پریس کانفرنس کے ذریعے سے کہ جو بیرونی آقاؤں کی ہدایت کی روشنی میں کیبنٹ بنی ہے ساری مجرموں اور ملزموں کے اوپر مبنی ہے، ایک بندہ رہ گیا ہے، ایک بندہ، خدا کا واسطہ اس کو بھی کوئی وزیر مشیر بنا دو، وہ کلبھوشن سنگھ یادیو ہے، وہ بیچارہ اندر بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ جیلوں میں ہے، اس کو بھی لے آؤ، وہ بھی جناب اس کو بھی کوئی وزارت کا حلف اٹھا دو، اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے بھی تو بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے ہیں۔ جو معاشی دہشت گردی ہے وہ فزیکل دہشت گردی سے
زیادہ خطرناک ہوتی ہے ملکوں کے لیے اور اکانومی کے لیے. یہ دفاع کا اصول ہے. یہ ہر ملک کے جو دفاع ہے، ڈیفنس اسٹریٹجی ہوتی ہے، اس کے اندر یہ مقدم جانا جاتا ہے کہ جو آپ کی اکنامیکل دہشت گردی ہوتی ہے، فائنینشیل دہشت گردی ہوتی ہے، وہ ملکوں کی بنیادوں کو ہلا دیتی ہے. تو جناب کلبھوشن سنگھ یادیو نے تو فزیکل دہشت گردیاں کی تھی. یہ سارے فائنینشیل اور اکنامیکل دہشت گرد جنہوں نے پاکستان کو کھربوں پہ لوٹ کے کھربہ ڈالر کا جناب مقروض بنا دیا ہے، ان کو اگر وزیر بنا دیا تو کلبھوشن سنگھ یادیو کو بھی وزیر بنا دو. پھر دوسری بات، میں آج اس میڈیا ٹاک کے ذریعے سے مینار پاکستان پہ کھڑے ہو کے اس عظیم الشان جلسے کی ابتدا سے پہلے میں مطالبہ کروں گا پاکستان کے مقتدر حلقوں سے لے کے پاکستان کی عدلیہ سے، پنجاب اسمبلی کے اندر جو غنڈہ گردی اور بدماشی 16 تاریخ کو حمزہ شہباز اور دوست بازاری کی شے پہ ہوئی، اس کے نتیجے میں ہماری ایک فاضل ممبر آسیہ امجد جو چکوال سے تعلق رکھتی ہیں، اس وقت موت و حیات کی کشمکش میں ہے. ان کو مکہ مارا گیا تھا میری آنکھوں کے سامنے، پھر اس کو دھکا دیا گیا تھا تو ان کا سر لگا تھا جا کے کسی جناب ٹیبل پہ، ان کے سر پہ خون جم چکا ہے. اور جناب میری آنکھوں کے سامنے وہاں پر 70 سے 75 سال کی خواتین کو پاؤں تلے روندا گیا. ان کی کسی کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، کسی کا بازو کے اوپر چوٹ آئی ہوئی ہے. لیکن آسیہ امجد کے اوپر جو ظلم ہوا ہے، میرا مطالبہ ہے، پوری پی ٹی آئی کا مطالبہ ہے، پاکستان کی عوام کا مطالبہ ہے کہ فی الفور 324 کا پرچہ حمزہ شہباز کے خلاف، دوست بازاری کے خلاف اور پولیس کے ان تمام اہلکاروں کے خلاف ہونا چاہیے جنہوں نے وہاں پہ غنڈہ گردی اور بدماشی کی. اور تیسری اور آخری چیز، انشاءاللہ پاکستان کی عوام یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم ری الیکشن کی طرف جائیں گے. ہم اپنے ووٹ کی طاقت کے ذریعے سے عمران خان صاحب کو دوبارہ برس اقتدار لائیں گے. اور ایک چیز بڑی امپورٹنٹ کل عمران خان صاحب نے کی، میں نے آج صبح سوشل میڈیا پہ بھی اس کے اوپر جناب اپنا میسیج اپلوڈ کیا ہے. میں عمران خان صاحب کو میں نہیں پوری 22 کروڑ پاکستانی خراج تحسین پیش کریں گے کہ کل ٹویٹر پہ انہوں نے تقریر کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے جتنی پاک فوج امپورٹنٹ ہے. انہوں نے کہا کہ پاک فوج کے خلاف ہم کبھی کسی قسم کی نہ کوئی بات کریں گے، نہ ہم کسی کو بات کرنے کی اجازت دیں گے. انہوں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ جب برس اقتدار آئیں گے 2/3 میجارٹی کے ساتھ تو ہم پاک فوج کو مزید مضبوط کریں گے. تو میں خراج تحسین پیش کروں گا اپنے قائد کو کہ کل انہوں نے ان تمام لوگوں کے منہ پہ تماچا مارا ہے، چاہے وہ سیاست کے اندر ہے، چاہے وہ میڈیا کے تجزیہ نگار ہیں، چاہے وہ انڈیجینیس فیکٹرز ہیں، چاہے وہ ایکسیجینیس فیکٹر ہیں، چاہے وہ اندرونی اور بیرونی کریکٹر اور ایکٹرز ہیں، کہ جو چاہتے تھے کہ اس پورے پولیٹیکل کرائسس کے ذریعے سے پاک فوج اور عوام کے درمیان ایک خلیج پیدا کی جائے، ایک دوری پیدا کی جائے اور جس کا کنسیکوینٹلی فائدہ جو ہے وہ ملک دشمن طاقتیں اس کو اٹھائیں. لیکن سچا اور سچا لیڈر ہونے کا ثبوت دیا ہے میرے قائد عمران خان نے. یہ فرق ہے سلطان مفرور الدین ارطغرل نواز شریف میں اور ہمارے قائد تحریک آزادی پاکستان عمران خان میں. یہ فرق ہے مولوی فضل الرحمان اور محمود خان اچکزئی میں کہ جو آج تک پاکستان کا جھنڈا ہاتھ میں اٹھا کے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگانے کو تیار نہیں ہے. میں اس میڈیا ٹاک کے ذریعے سے شہباز شریف سے مطالبہ کروں گا، تم اگر اتنے سچے اور سچے پاکستانی ہو تو آج اپنے اس اتحادی محمود خان اچکزئی کو کہے کہ وہ پاکستان کا جھنڈا ہاتھ میں لے کے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا دے. وہ نعرہ نہیں لگائے گا. تو جناب یہ فرق ہے ہمارے 22 کروڑ پاکستانیوں کی دلوں کی دھڑکن عمران خان صاحب میں اور ان میں، اور انشاءاللہ عمران خان صاحب کی قیادت میں ہم دوبارہ 2/3 میجارٹی کے اندر انشاءاللہ پی ٹی آئی پر سے اقتدار آئے گی اور وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب. فیاض صاحب ایک بات آپ نے کہی، جس طرح کے سارے کہتے ہیں پی ٹی آئی کے کہ یہ بہت ہی بڑے چور ہیں، انہوں نے کرپشن کی، تو کیا آپ کی حکومت میں ادارے ان کا ساتھ دیتے رہے جو آپ برآمدگی نہیں کر سکے؟ 5 روپے بھی برآمد نہیں ہوئے، یہ کیا ادارے ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے آپ کی حکومت میں؟ یہ ذرا بتائیے گا. دیکھیں آپ کے سامنے ہے کہ صرف رمضان شوگر مل، اس کے جناب 16 ارب روپے کی ساری تفتیش کمپلیٹ ہونے کے بعد 1.5 مہینہ پہلے فرد جرم عائد ہونی تھی. 1.5 مہینہ پہلے پیچھے جناب آپ کے بیرونی آقا آ گئے. بیرونی آقاؤں نے آ کے پھر یہاں پر جو ملاقاتیں کی ہیں وہ آپ کے سامنے. اور ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ، میں نے 15 اپریل کو اسمبلی ہال کے باہر ایک جناب انکشاف کیا تھا کہ دوست مزاری صاحب کو ایک خاتون ممبر اسمبلی کے ذریعے سے نون لیگ کی وہ لے جایا گیا تھا
اور جہاں پر ان کے جب معاملات طے ہوئے تو رات انہوں نے ایاز صادق صاحب کے گھر گزاری تھی. اس خاتون ممبر اسمبلی کے ساتھ کل پوری سوشل میڈیا پہ وائرل ہو چکی ہے وہ فوٹو. تو میرا خیال ہے کہ جو باتیں میں آپ کو اندر کی بات کلندر ہی جانتا ہے, تو ایک سیاسی کلندر کی حیثیت سے جو بتاتا رہا ہوں آہستہ آہستہ ساری سچی ثابت ہوگی. صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے کہا کہ آپ کے جو ایم پی ایز ان پر تشدد کیا گیا پولیس کی جانب سے مقدمے ہونے چاہیے, فوٹیج میں آپ بھی نظر آ رہے ہیں, آپ بھی پولیس پر تشدد کر رہے ہیں, اپنے بارے میں کیا کہنا چاہیں؟ میں یہی کہوں گا کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. پوری کک ماری. سنے میں نے پچھلے 4 دنوں میں ایک ایک چیز اپنی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذریعے سے کلیئر کی ہے. پہلی چیز, پنجاب اسمبلی کے اور پاکستان کی ہر اسمبلی کے قانون کے مطابق پولیس یونیفارم کے اندر اور سادہ وردی میں اسمبلی ہال کے اندر داخل نہیں ہو سکتی. یہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے, پہلی چیز. دوسری چیز, وہ اندر داخل ہونے کے بعد پارلیمنٹیرین کے اوپر تشدد نہیں کر سکتی. یہ تو سوچ اور سمجھ سے ہی باہر ہے. یہ 2 چیزیں تو آپ کو نظر نہیں آ رہی. جو نون لیگ کا سوشل میڈیا بڑی چیزیں وائرل کر رہا ہے یہ نظر نہیں آ رہی. بینگ اے پارلیمنٹیرین, قانون کا محافظ ہو کر میں اس پولیس کو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی 70-75 سال کی ماں کو پاؤں تلے روند کر اس کو موت و حیات کا کشمکش ہوتا ہوا دیکھ کر اس ممبر پارلیمنٹ کو میں اگر اس کو منع بھی نہ کروں کہ بھائی یہاں سے نکل جاؤ جو نا, کوئی گندی غلیظ گالی پی ٹی آئی کے کسی مجھ سمیت اس تمام ویڈیو کلپس کے اندر جو نون لیگ کا سوشل میڈیا چلا رہا ہے, کوئی گندی اور غلیظ گالی جو ہے نا وہ ہمارے منہ سے نہیں آپ سنیں گے. لیکن میں آئی وٹنس ہوں, ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ سے لے کے مجھے اور ہماری کئی خواتین کو بالکل آمنے سامنے کھڑے ہو کے نون لیگ کے پارلیمنٹیرین نے اور ایم پی ایز نے انتہائی ننگی اور غلیظ گالیاں دیں. تو بھائی جان ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. 3.5 سال میں صاحب کی اب طبیعت ٹھیک ہے, ان کا جو فریکچر تھا وہ ٹھیک ہو گیا. اللہ پاک ان کو صحت تندرستی دے. چودھری پرویز لائی صاحب پاکستان کے سیزن پولیٹیشینز میں سے ایک ہیں, اور اللہ پاک انہیں صحت دے تاکہ وہ پاکستان کی جو خدمت جاری رکھیں. جی خان صاحب 3.5 سال میں مہنگائی آسمان سے باتیں کرتی رہی, اس کے مقابلے میں لوگوں کو اتنا روزگار نہیں ملا, عوام کا آپ کے خلاف ترجیح ہے. آپ سمجھتی ہیں کہ اب دوبارہ عوام آئی ہیں تو عوام آپ کو دوبارہ اس طریقے سے جس طرح 4 سال پہلے آپ کو مقبولیت ملی تھی آپ کو ملے گی؟ آپ نے سوال بہت اچھا پوچھا اور اس کا جواب بھی انشاءاللہ آپ کو حد سے زیادہ اچھا ملے گا. اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے مہنگائی آسمان کو چھو رہی تھی اور اب پچھلے 10 دن سے زمین دوز ہو گئی ہے, اس کو کور میں ڈال دیا گیا ہے. بھائی جان آپ کا ڈالر جو ہے وہ پچھلے 4 دن سے پکڑائی نہیں دے رہا. آتے ہی انہوں نے چینی 10 روپے 9 روپے مہنگی کی, گھی آپ کا مہنگا ہو گیا. تو مہنگائی کا تو یہ عالم ہے, وہ آپ نے دیکھ لیا. اب جو سوال آپ نے پوچھا ہے نوکریوں کا, تو جناب ذرا بالکل الرٹ ہو کے جناب میرے دوست سن لیں کہ 5 سال پچھلے نون لیگ کے 5 سال 55 لاکھ نوکریاں جناب ان کے دور کے اندر جناب ملی نہیں. 55 لاکھ. ہمارے 3.5 سال کے اندر 58 لاکھ نوکریاں نہیں ملی. یہ فیکٹس ہے, یہ میرے بنائے ہوئے نہیں ہے, یہ بنی گالا کے یا پی ٹی آئی کی دفتر کے بنائے ہوئے نہیں ہیں, یہ سرکاری جناب آپ کے فیکٹس اینڈ فگرز ہیں. ہم نے 3.5 سال میں 58 لاکھ اگر نوکریاں دے کے ہم قصوروار ٹھہرتے ہیں اور وہ 5 سالوں میں 55 لاکھ دے کے, تو پھر اللہ ہی مالک ہے. ٹھیک ہو گئی. آخری سوال ہے جی, یہ سوال ہے کہ ایک عام آدمی جب اپنے کسی کیس کے لیے کورٹ میں جاتا ہے تو اس کی ساری زندگی کیا اس کی پشتوں کی زندگی گزر جاتی ہے, لیکن یہ بات نہیں سمجھ آئی رات کو 12 بجے عدالت کا اوپن ہونا اور 12 بجے ہی اس کا جو ہے وہ پراپرلی رزلٹ بھی آ جانا. اس حوالے سے بتائیے گا. یہ دیکھیں, میں کل ایک جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ میں کلپ دیکھ رہا تھا, ایک کبوتر باز کی جناب ضمانت کینسل کر دی گئی. وہ ریلیف لینے آیا کہ پائی جی رمضان کا مہینہ ہے تو جناب مجھے ریلیف دے دیں, چھوٹا سا جرم کر لیا ہے, اس کو جناب ضمانت اس کی کینسل اور اس کو جیل بھیج دیا گیا. تو آپ نے جو سوال پوچھا ہے اسی میں آپ کا جواب بھی ہے. بہت شکریہ.